بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ویڈیو خاص طور سے ان پیرنٹس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو غصے میں آ کر سخت سست الفاظ بک دیتے ہیں اور الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ تو مر کیوں نہیں جاتا، برباد کیوں نہیں ہو جاتا، میری ناک میں دم کر رکھا ہے، کہیں چلا کیوں نہیں جاتا، مجھ کو پریشان کر رکھا ہے۔ جو پیرنٹس اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور غصے میں کڑوی کسیلی باتیں اپنی اولاد کو بولتے ہیں، اور وہ اولاد جو کہ نابالغ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے شرارت میں ہم سے کیا نقصان ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، اور ماں باپ ان کو اپنے نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ نہیں کر پاتے ہیں اور سخت سست اپنے اولاد کو کہہ دیتے ہیں۔ ان پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی دعا جو ہے یا منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گھڑی وہ قبولیت کی ہے۔ ہم کبھی اپنے اولاد کو ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں غصے میں آ کر، اور وہ دعا ہماری اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میری اولاد نے میرا کوئی نقصان کر دیا، گھر کی کوئی قیمتی چیز توڑ دی اور کچھ بڑا نقصان کر دیا، اور ماں نے غصے میں آ کر برباد ہو جائے، تو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اللہ تو مر کیوں نہیں جاتا، اس طرح کے الفاظ ہم نے بول دیے۔ اب یہ ہمارے نکلے ہوئے الفاظ ہم تو بول کے بھول گئے، اور پھر ہم اپنے بچے کو ایسے پیار کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ہم اپنے بچے کو بھول گئے اپنے بچے کو بول کے، لیکن ہمارے یہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کب؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل جو ہے پک کے تیار ہو جاتا ہے، جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے نا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جب وہی بچہ جس کو ہم نے برے الفاظ بولے تھے غصے میں، چھوٹا تھا جب وہ تھا، اس کو جب ہم نے سخت سست کہا تھا، تو وہ الفاظ اللہ نے محفوظ کر لیے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بالکل ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا ہے، ہماری بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتا ہے، ہمارے لیے کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، ہمیں لا کر کھلاتا پلاتا ہے، اس وقت وہ پھل ہم کو نظر آتا ہے، اس وقت وہ دعا کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ عین جوانی میں کہیں اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ میرے بچے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیا کسی کی نظر لگ گئی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ سب ہماری منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور ہلا کر رکھ دے گا، کہ کس طریقے سے ایک ماں نے اپنے بچے کو ہلاک کر ڈالا، اور صرف کسی تلوار اور چھری سے قتل نہیں کیا، بلکہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کو ہلاک کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک ماں بیان کرتی ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، مشکل سے رہا ہوگا 4-6 سال کا، تو میں پوچھا لگا رہی تھی، میرا بچہ کھیلتے ہوئے آیا، اور میرے گھر میں بہت قیمتی گل پوش تھا، مطلب پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا، اور وہ مجھے اتنا زیادہ عزیز تھا، اتنا زیادہ پسند تھا کہ میں اسے کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں پوچھا لگا رہی تھی، میرا بچہ آیا کھیلتے ہوا، میرے بچے نے اس کو گرا دیا، وہ ٹوٹ کے بکھر گیا فرش پر۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے غصے میں اپنے بچے کو یہ الفاظ بول دیے کہ تم مر کیوں نہیں جاتا، ہلاک کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی اسی طریقے سے برباد کر دے جس طریقے سے تم نے یہ میرا گلدستہ برباد کیا، اسی طریقے سے اللہ بھی تم کو بکھیر کر رکھ دے۔ کیونکہ مجھے اس وقت اتنا زیادہ برا لگا تھا، اتنا زیادہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ گلدستہ، اور میں اس کے صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اس ماں نے اپنے بچے کو یہ الفاظ غصے میں بول دیے، بات آئے گئی ختم ہو گئی، اور ماں اس صدمے کو بھول گئی اور صبر کر بات آئے گی ختم ہو گئی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے رہے، وہی بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اور اس کی اچھی جاب لگ گئی، اچھی سروس لگی، خوب پیسے کمانے لگا، اور ماں نے اس لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی، اپنے گھر کے لیے ایک بہو لانے کے لیے تیاری شروع کر دی، اور لڑکے کے لیے گھر بھی فائنل کر لیا۔ اور گھر کا جو فائنل کیا وہ لڑکے کے جو والد کا گھر تھا، یعنی اپنے سسر کا جو گھر تھا پرانا، اس میں لڑکے کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ اتفاق کی بات ایسا دیکھیے کہ اس پرانے گھر میں کام چل رہا تھا، لڑکا اپنے باپ کے ساتھ وہ گھر کی مرمت کے لیے گیا ہوا تھا، دیکھنے کے لیے۔ اس گھر میں مرمت ہو ہی رہی تھی، اور باپ مزدوروں سے بات کر رہا تھا، بچہ اندر معائنے کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ لڑکا بڑا ہو چکا ہے، جب وہ معائنہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اچانک زور سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ باپ اندر جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک دم سے شور ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کے اوپر گھر کی دیوار گر چکی ہوتی ہے، اور بچے کی لاش میں ٹوٹ کے بکھر چکی ہوتی ہے۔ باپ وہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، سارے لوگوں میں ہڑکم مچ جاتا ہے، لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب یہ خبر اس ماں کے پاس پہنچتی ہے
کہ تمہارے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ تمہارے بچے کے اوپر وہ چھت گر پڑی اور اس کی جو باڈی، اس کا جو شریر ہے پورا ٹوٹ کر بکھر گیا، تو اس ماں کو اپنے بچپن میں دی ہوئی بد دعا، وہ بچپن میں اپنے بچے کو کہے ہوئے الفاظ یاد آتے ہیں، اور فوراً وہ پورا منظر اس کے گھوم جاتا اس کی آنکھوں کے سامنے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے بچے کو یہ بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو اسی طریقے سے بکھیر دے۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میری دعا جو اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور اس کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ ماں اتنا روتی رہی، سر پیٹتی رہی، پڑکتی رہی، کاش کہ وہ میرا بچہ زندہ ہو جائے، میں کبھی اپنے بچے کو کچھ نہیں کہوں گی، میرا بچہ زندہ ہو جائے، میرا بچہ کہ میرا سب کچھ برباد کر دے، میرا گھر توڑ پھوڑ دے، میری ساری قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ دے، میں بچے کو اف تک نہیں کہوں گی۔ لیکن کاش کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش کہنا کہیں کوئی فائدہ دیتا ہے؟ یہ تو ان ماؤں کو سوچنا چاہیے جو ہر وقت اپنے بچے کا کمپیریزن کرتی رہتی ہیں محلے کے بچوں سے، پڑوسی کے بچوں سے، رشتہ داروں کے بچوں سے، کہ فلاں کا بچہ دیکھو وہ اتنا آگے بڑھ گیا، اس کے اتنے اچھے نمبر آئے، اتنے اچھے مارکس آئے، تم کیا کر پاؤ گے؟ تم کچھ نہیں کر پاتے، تم ہر وقت کھیلتے رہتے ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس طریقے کے الفاظ بول دیتی ماں۔ ہم اپنے بچے کو خود ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، خود ہم اپنے بچے کو مائنس بیک لے جاتے ہیں اور اس کو پیچھے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بچوں کو ایسے ویسے الفاظ بولنے سے بچیے، کیونکہ ہمارے منہ سے الفاظ نکلے ہوئے الفاظ یہ جو ہے اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ آپ کوئی بھی بچے کے لیے دعا مانگیں، آپ بچے کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، کھیل میں اس کا دماغ زیادہ لگتا ہے، من لگتا ہے، موبائل میں زیادہ من لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کے دعا کریں اپنے بچے کے لیے کہ اللہ میرے بچے سے موبائل کی عادت چھڑا دیجیے، اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دیجیے، اے اللہ میرے بچے کو دونوں جہاں میں کامیاب کریے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو تانا دیں، کوسیں، دوسرے بچوں سے کمپیریزن کریں، اپنے بچے کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کامیابی کے لیے دعا کریں، تو یہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ ماں کی دعا کے ساتوں آسمان چیر کے سیدھے عرش میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہ واقعہ سنانے کا صرف یہی مقصد ہے، اور آج کی ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے، خاص طور سے ماؤں کے لیے جو اکثر گھر میں رہتی ہیں اور چھوٹے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور چھوٹے بچے جب ان کو پریشان کرتے ہیں تو وہ جھلا کر، غصے میں آ کر ایسے الفاظ، سخت الفاظ بول دیتی ہیں، بعد میں وہ روتی اور پیٹتی ہیں اور واویلا مچاتی ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے بچے کو لے لیا، میرا یہ نقصان ہو گیا۔ اور یہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے، اور ہمارے اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اثر ہمیں بعد میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم اپنے زبان سے بہت سوچ سمجھ کر بولیں، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔